نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ العزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی اشیاء انسانوں کے علاوہ یعنی پہاڑ، درخت اور پتھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پہاڑ، اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح احد کے حوالے سے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ احد رکن من ارکان الجنہ، احد پہاڑ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی قیامت کے بعد اس کو جنت میں واپس کر لیا جائے گا اور یہ جنت کا ایک حصہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر ہر پہاڑ اور درختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ہم آپ کے ساتھ مکہ میں کسی نواحی علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو ہم جس درخت یا جس پتھر کے پاس بھی گزرتے تو اس درخت اور اس پتھر سے ہم نے یہی کہتے ہوئے سنا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اور اسی طرح دوسری روایت کے اندر ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعرف بمکہ حجرا کنت اسلم علیہ لیالی بعثت فیرد علی السلام انی لأعرفہ اذا مررت به۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جن راتوں کو مجھ کو نبوت ملی تو میں اس پتھر کو سلام کرتا تھا، وہ مجھے جواب دیتا تھا، اور جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں اس پتھر کو پہچان لیتا ہوں۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو مخلوقات پیدا کی ہے وہ تمام کے تمام مخلوقات دنیا کے اندر جہنم کی چیخ اور پکار کو سنتے ہیں سوائے دو چیزوں کے، ایک انسان اور دوسرے نمبر پر جنات۔ حضرت مغیث بن مسمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی مگر وہ صبح اور شام جہنم کی پکار اور خطرناک آوازوں کو سنتی ہے، اور وہ دو مخلوقات نہیں سنتی جن پر حساب اور عقاب ہوگا، یعنی جنات اور انسان۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات جہنم کی چیخ اور پکار کو سنتی ہے۔ اور اسی طرح پانچویں نمبر پر عبادت کی جگہ باقی جگہوں پر فخر کرتی ہے، یعنی زمین میں جس جگہ پر عبادت کی جاتی ہے وہ زمین دوسرے زمین کے حصوں پر فخر کرتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من بقعۃ یذکر اسم اللہ علیہا بصلاۃ وذکر الا استبشرت بذکر اللہ عز وجل الى منتہاها الى 7 ارضین والا فخرت علی حولها من البقاع۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ زمین کے جس حصے پر بھی نماز اور ذکر کے ساتھ اللہ کا نام لیا جاتا ہے
وہ اللہ عز و جل کے ذکر سے ساتوں زمینوں تک خوش ہو جاتا ہے اور اپنے آس پاس کے حصوں پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح حجر اور شجر عبادت کی گواہی دیں گے۔ اس حوالے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر حجر اور شجر کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، امید ہے کہ قیامت کے دن یہ حجر اور شجر پیش ہو کر تمہارے لیے اس ذکر کرنے کی گواہی دے دے۔ اور اسی طرح نیک آدمی کی وفات پر زمین اور آسمان روتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس پر 40 صبح تک آسمان روتا ہے، آسمان اور زمین روتی ہے۔ ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا واقعی زمین اور آسمان نیک بندے کے وفات پا جانے پر روتے ہیں؟ تو اس حوالے سے اس نے فرمایا کیا تم تعجب کرتے ہو کیا زمین اور آسمان ایسے بندے پر کیوں نہیں روئے کہ اس کی تکبیر اور تسبیح کی وجہ سے آسمان اور زمین روشن تھے، اور اسی طرح اللہ کا نام لیتے ہوئے گزرنے سے پہاڑ بھی خوش ہو جاتا ہے، یعنی جس پہاڑ کی طرف سے ہم لوگ گزرتے ہیں اور اس پہاڑ کے سامنے ہم اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اس پہاڑ سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کے نام سے پکارتا ہے کہ اے فلاں، کیا تیرے پاس آج کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا؟ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں، کہ میرے پاس سے آج ایک اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا، تو اس پر وہ دوسرا پہاڑ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔